اسلامی معاشرے میں جی جو بنیادیں استوار کی گئی ہیں ان بنیادوں میں اخوت ہے اور اس کے ساتھ احساس، ایثار، اعانت اور ہمدردی کے جذبات بطور خاص اس پر توجہ دی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے۔ تاکید کا عالم یہ ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، کسی بھی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، جی ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو۔ درست۔ قرآن نے ان دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھا اور کسی چیز کو پہچاننے کے لیے پہلے اس کا منفی پہلو سامنے رکھا جائے تو سمجھنے میں قدرے آسانی ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید نے کچھ ایسے کریکٹر سامنے لائے جو بخل سے عبارت ہیں، اچھا، جن کی طبیعت میں انقباض ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے جینا ہی جینا سمجھتے ہیں۔ بہت اب قرآن نے کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، یہ تو ایسے لوگ ہیں یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسروں کی اپنی جیب سے خدمت کرنا اور ایثار کرتے ہوئے ان کو مالی فوائد پیش کرنا تو دور کی بات، یہ کسی کو کسی کی مدد کی ترغیب دلانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اللہ۔ اور آخر میں یہ کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ان کا بخل ان کے فکر اور سوچ پر اس قدر حاوی ہے کہ یہ روزمرہ کے معمولی سی استعمال کی چیزیں ہیں جو اڑوس پڑوس میں دی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، یہ وہ تک بھی شیئر کرنا اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ عرصہ قبل تک یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں بھی عام تھیں، یعنی یہ شیئرنگ ہوا کرتی تھی اڑوس پڑوس میں۔ جی اب تو وہ اب معاملات ہی چند بدل سالوں سے وقت نے ایسا پلٹا کھایا ہے، گئے۔ جی لوگوں کے مزاج اس تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں، اب لوگ اپنے گھر کی چار دیواری میں سمٹ کر رہنا اور اپنی ذات کی حد تک رہنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سیکیور ہیں، یا ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ اس طرح ہمارا جینا شاید زیادہ قابل اعتماد اور پرسکون ہوگا، پرائیویسی کا جو پرائیویسی کا تصور پیش کیا گیا، لیکن یہ قرآنی تصورات کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، ایک یہ چہرہ تھا، بلکہ سورہ آل عمران کی مجھے آیت یاد آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رویے کی مذمت کرتے ہوئے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور پیسے کو بھر کر بھرا رکھا ہوا ہے اور دوسرے محتاجوں، غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ان کی جان جاتی ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمع کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ، بل ہوا شر لہم، یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ کیسی بات ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جب یہ لوگ، یہ جو بخیل اور کنجوس لوگ ہیں، اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان کے اس جمع شدہ مال کا توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، یہ ان کی قیامت کے دن حالت زار ہوگی۔ اور دوسری طرف جی جو ایثار کا مظاہرہ کرے، احساس کا کرے، اس کی تعریف کی، یعنی پہلے سارا منفی پہلو بتا دیا اور مختلف مقامات پر۔ صحیح۔ اب دیکھیے، ایک طرف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوسائٹی قائم کی مدینہ طیبہ میں، جی ریاست مدینہ کے ان عظیم اور قدآور افراد کا کردار بیان کرتے ہوئے فرمایا جی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ عظیم لوگ ہیں دوسرے کی پریشانی دیکھ کر اتنا تڑپتے ہیں کہ خود کس قدر ضرورت کیوں نہ ہو، جو کچھ اپنے پاس ہے وہ اٹھا کر دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اب اس کی بہت سارے واقعات ہیں، میں اس طرف بعد میں آؤں گا۔ ایک اور آیت آپ کی نظر کروں، ارشاد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں ایک آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ جی بعض مفسرین نے کہا یہ اہل بیت کا کریکٹر تھا جس کو وہ جو ایک قرآن مجید کے عمومی الفاظ میں ذکر کیا گیا۔ جی وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں
اور کھلانے کا مقصد سوسائٹی میں نام بنانا یا اپنے آپ کو پروموٹ کرنا نہیں، یا کل میں نے ووٹ لینے ہیں تھوڑی سی شو بازی بھی کر لوں، یہ نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن کہتا ہے انما ندعمہم لوجہ اللہ، اللہ یہ صرف اس لیے غرباء، مساکین اور نادار افراد کی خدمت کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کیا بات ہے، ماشاء اس میں نہ صرف خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور تعریف ہے اور پسندیدگی ہے، بلکہ خرچ کرنے والے کے اندر کیا چلنا چاہیے، کیا تصور ہو، اس خلوص کا بھی ذکر کیا، تاکہ خرچ کرنے والے کے پیش نظر یہ رہے کہ اگر میں نے رضائے الہی کے علاوہ کسی اور مقصد سے خرچ کیا ہے، نمود و نمائش میرا اگر دیا ہوا مقصود، سب بیکار جائے گا۔ بالکل بالکل، یہ خوبصورت دونوں طرفوں کے کریکٹر بیان کر کے قرآن نے اسلامی معاشرے کا ذکر کیا ہے کہ ان کی اعانت اور ایثار کے جذبات ہی ہیں جو انہیں ممتاز کرتے ہیں۔